تو پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا، اور میں اس کے لیے محترم صلاح الدین صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کرے۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، آپ نے بہت عمدہ قرأت پیش کی، جزاک اللہ خیر۔ تو مہمانان گرامی، معزز اساتذہ اور میرے بہت ہی پیارے طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل بہت ہی بابرکت محفل ہے، اور یہاں ہم سب ان تمام طلباء و طالبات کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے پورے رمضان میں اپنے ایام کو بہت سو خوبی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے کلام کی تلاوت میں گزارا ہے، اور انہوں نے ہر جمعہ کو اپنے تلاوت کلام پاک کے ہنر کا مظاہرہ کیا ہے، کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، اور آج ان میں سے ٹاپ 10 کو سلیکٹ کر کے یہاں فائنل میں بلایا گیا ہے۔ تو یہ آج کی محفل بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ کمپٹیشن کافی ٹف تھا۔ اس کمپٹیشن کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ چونکہ شوکت آرا ایجوکیشنل ٹرسٹ ایک ایسا ٹرسٹ ہے جو بچوں کی تربیت کے لیے کی راہ پہ گامزن ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ بچوں کی ہمہ جہت نشو و نما ہو سکے، تو رمضان کے مبارک مہینے میں انٹرنیشنل قرأت کمپٹیشن کے انعقاد کے ساتھ ہی اب اپریل کے مہینے میں، چونکہ 22 اپریل کو ارتھ ڈے ہوتا ہے، مختلف قسم کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے جن کی تفصیلات اسکرین پہ ہیں، اور میں تفصیل سے اس کے بارے میں آپ کو پروگرام کے آخر میں بتاؤں گی۔ اور ہم سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو عمدہ سے عمدہ ایوارڈز دیے جا سکیں تاکہ بچوں کے اندر ایک دلچسپی بنی رہے اور وہ کسی بھی مقابلے میں دل جوئی کے ساتھ حصہ لے سکیں۔ تو یہ قرآن کمپٹیشن، تلاوت کلام پاک کمپٹیشن، جس کا نام کہ گلوبل
क़िरात कंपटीशन 2026 था और ये 6th एडिशन है, क्योंकि हम पिछले 6 सालों से शौकत आरा एजुकेशन ट्रस्ट के तहत ये मुकाबले का इनकाद हो रहा है और इसका ये 6th एडिशन इस साल हुआ। और इस साल जो सिलेबस रखा गया उस सिलेबस में सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह रहमान और अस्माउल हुस्ना थे। और इसके लिए 4 जुमा जो रमदान शरीफ में आए, उन चारों जुमा में ये चारों सिलेबस को रखा गया ताकि तलबा इसे तैयारी कर सकें और इसे पेश कर सकें। और हमें बहुत खुशी है ये कहते हुए कि 100 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से कुछ तलबा और तालिबात ऑनलाइन की लिमिटेशंस की बिना पे इसमें शामिल नहीं हो सके, लेकिन ज़्यादातर तलबा और तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने सीनियर ग्रुप में पूरी सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह रहमान और जूनियर ग्रुप में सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह रहमान के पहले रुकू को पेश किया और अस्माउल हुस्ना को पेश किया। ये वाकईतन एक बहुत ही कमाल की बात है कि इस उम्र में, जो कि बच्चे अभी कुछ बच्चे तो बहुत ही नन्हे मुन्ने हैं, वो इस उम्र में अल्लाह के कलाम को अपने दिल में मदफून किए हुए हैं। वाकईतन ये एक बड़ा कारनामा है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और आज ये उसकी फाइनल कड़ी है। आज हम उसके फाइनल राउंड के लिए यहाँ जमा हुए हैं और इस फाइनल राउंड में हमने इनवाइट किया है अपने मुअज़्ज़ज़ अकाबरीन को, मेहमानान को, स्पॉन्सर्स को, जजेस मोहतरम को, और मैं उन सब को आपके रूबरू वन बाय वन पेश करूंगी। हमें उम्मीद है कि तलबा और तालिबात जो फाइनलिस्ट हैं वो यहाँ मौजूद होंगे और अपनी बारी का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा सब्र, और क्योंकि हम पेश कर रहे हैं अपने मेहमानान को आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ मोहतरम जनाब मिस्टर अब्दुल मन्नान साहब को, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप डीपीएस अजमान यूएई में तदरीसी फरीजा अंजाम दे रहे हैं, और एक एजुकेटर, एक इस्लामिक स्कॉलर जिन्होंने कि अपनी स्टडीज हदीस में और दारुल उलूम देवबंद से हदीस और फ़िक़ह में अपनी मुकम्मल की। उसके बाद आपने इस्लामिक साइंस में अपना कारनामा अंजाम दिया है, जो कई डिकेड से इस फील्ड में लगे हुए हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने इस्लामिक एजुकेशन में अपना कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, जिसके लिए हम सब उनके बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हैं। उन्होंने एज ए टीचर, एज ए सुपरवाइज़र, एज ए करिकुलम डेवलपर अपना फरीज़ा अंजाम दिया है और अभी दे भी रहे हैं, और आप तजवीद और क़िरात के एक्सपर्ट हैं। और इस मौके के लिए एक खुसूसी मेहमान की हैसियत से मिस्टर अब्दुल मन्नान साहब यहाँ मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो अपने कलमात से हम सबको नवाजें। जनाब मिस्टर अब्दुल मन्नान साहब, इस्लामिक स्कॉलर फ्रॉम डीपीएस अजमान यूएई, ओवर टू यू प्लीज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इस मुक़द्दस प्रोग्राम की रूह रवां मुहतरमा डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस बाबरकत महफिल छठे इंटरनेशनल क़िरात कंपटीशन 2026 में बतौर मेहमान शिरकत मेरे लिए बाइस फ़ख्र भी है और सआदत भी, क्योंकि ये तकरीब उस पाक कलाम के सदक़े में मुनक़िद की जा रही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, जिसे फ़रिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया, जिसके एक एक हर्फ को सुनना और पढ़ना बाइस सवाब और कार खैर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस कलाम के एक एक हर्फ की तिलावत पर 10-10 नेकियां लिखी जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम, मैं ये नहीं कहता कि ये एक हर्फ है, एक लफ्ज है, बल्कि अलिफ पे अलग 10, लाम पे अलग और मीम पे अलग 10 नेकियां मिलती। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कितना बाबरकत कलाम है। हकीकत यह है कि आपकी ये शिरकत इस पूरे राह रमज़ान में, जैसा कि मैम ने फरमाया कि पूरे रमज़ान में हर जुमा आप शिरकत करते रहे, तो ये शिरकत ये सिर्फ एक मुकाबला या प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये कुरान करीम से आपकी मोहब्बत का अमली इजहार था।
اور حدیث مبارکہ کے مطابق اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں قرآن کی نسبت سے، تو اس محفل کو رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو بھی بہت ہی آ، خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ میں اس مبارک تقریب کا حصہ ہوا، اور آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، آپ نے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں، جسے قرآن کے مہینے کے طور پر جانا جاتا ہے، اس مقابلے میں شرکت کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل قرآن کے نور سے روشن ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں، کامیابی صرف انعام جیتنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ جڑ جانا اصل کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور جو بھی اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، انشاءاللہ وہ قیامت دن کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج کا یہ پروگرام اسی آیت و حدیث کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ذرا سی قرآن کی کوئی بات آئے تو ہمارے خون میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے بدن میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا رک کر اس موقع پر ہم یہ بھی سوچیں کہ کیا ہم اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ بہت بنیادی، بہت مختصر چند حقوق میں یہاں بیان کروں گا۔ پہلا حق ہے ایمان کا حق۔ ہم پورے دل اور جان سے اس بات پر ایمان لے آئیں، اس بات کو مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اس میں، سب کچھ سیدھا اور سچا ہے، سب اللہ کی جانب سے ہے، پوری طرح سے بلا شک و شبہ ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ اب جب ہم اس پر ایمان لے آئے تو اب آگے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ قرآن کو صحیح تجوید اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے، جیسا کہ آپ نے ابھی مقابلے میں حصہ بھی لیا۔ روزانہ تھوڑا ہی صحیح مگر ضرور پڑھا جائے۔ حضرت برا بن عادب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی قرآن کو خوبصورت آواز میں بنا کر اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ اور تلاوت، ہم اصل میں عربی میں اردو میں تلاوت ہم ذکر کرتے ہیں، اس لیے اس کا ہم کو پورا پس منظر ہمارے پیچھے کہیں رہ جاتا ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا۔ عربی میں تلاوت کے معنی میں تھی پیچھے پیچھے چلنا، یعنی آپ نے ایک چیز پڑھی تو اب جو اس کا مفہوم ہے اس کو سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کیجیے۔ یہ ہے اصل تلاوت کا۔ چنانچہ اس میں سوچ تدبر کا اس کا حق ہے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن نے بار بار یہ کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور پھر جب ہم نے قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھ لیا، تو اب عمل کی باری آتی ہے۔ یہ قرآن اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو یہی ہمارے لیے، ہمارے خلاف قیامت کے روز حجت بن جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ قرآن میں ہے سورہ فرقان میں کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی خود پیارے نبی فرمائیں گے کل قیامت کے دن کہ اے اللہ، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا تھا۔ تو قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے بھلا بیٹھے، ہم نے تانخوں کی زینت بنا لیا، ہم نے تعویذ کے لیے تو اسے استعمال کیا، لیکن اس کی تلاوت صحیح معنوں میں، یعنی اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، اس چیز کو ہم نے کہیں طاق پر رکھ دیا۔ اسی چیز کو، اور اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی، اور اگر عمل نہیں کیا تو دنیا و آخرت دونوں جگہ ہمیں ذلت ملے گی۔ علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ قرآن جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ اس لیے بھیجا ہے، یہ کتاب حیات ہے، دستور حیات ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے مطابق ڈھالنا ہے، تاکہ ہم خود اپنے آپ کو بھی ایک بہتر انسان بنا سکیں، اور اس دنیا کو بھی ایک روشنی سے منور سکیں۔ میں اس موقع پر محترم ماں ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ صاحبہ کی کوششوں کو تہہ دل سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ایسے پروگرام منعقد کرنا،
بچوں کو قرآن سے جوڑنا، یہ یقیناً ایک قدیم صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور میں یہاں پر ایک بات کا اور بھی ذکر دوں کہ ابھی حال ہی میں میں سمجھتا ہوں 2-4 مہینے پہلے محترمہ حلیمہ صاحبہ کے والد محترم کا انتقال ہوا۔ محترم جناب مولانا سید حسان کمال ندوی صاحب ہمارے بھی وہ محربی اور محسن تھے، مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ ایک نیک نفس، جفاکش، قانع اور صابر انسان تھے۔ گرچہ وہ سپروائزر ہمارے ٹیم میں تھے، لیکن صحیح معنوں میں وہ ہماری ٹیم کے لیے ایک ریسورس پرسن کی حیثیت سے رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری کتابوں پہ نظر ثانی، اردو کی ایک بڑی شاندار کتاب جو ہے معلم اردو تیار کی۔ تو میں اس موقع پہ انہیں بھی اس مبارک تقریب میں یاد کرنا چاہوں گا، اور ان کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے پیارے بچوں، قرآن کو صرف آپ مقابلے تک محدود نہ کریں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ قرآن آپ کا دوست بھی ہے، رہنما بھی ہے، اور کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول شاعر، ہر لفظ کو سینوں میں سجا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں سجا لو تو بنے بات، طاقوں میں یہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے والد محترم کو یہاں یاد کیا اور ان کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ آمین۔ یقیناً وہ ایک بڑے عالم تھے، ایک بڑے مولانا تھے، ایک بڑے اسکالر اسلام تھے، اور ایک بڑے ٹیچر تھے، کیونکہ انہوں نے ٹیچنگ کیسے کی جائے، کیسے پڑھائی کو دلچسپ بنایا جائے، میں نے بچپن سے انہیں دیکھا ہے کہ وہ اسی کی تگودو میں رہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے نت نئے طریقے بھی ایجاد کیے۔ تو جناب عبد المنان صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ بے شک قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جو نہ صرف ہماری رہنمائی کا سرچشمہ ہے، بلکہ دلوں کو سکون اور روح کو بالیدگی عطا کرتی ہے۔ اس کی تلاوت میں جو تاثیر، جو نغمگی اور جو روحانیت ہے، وہ کسی اور کلام میں ممکن نہیں۔ تو آج کے یہ مقابلے ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھنے، اپنانے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، جس میں کہ جناب عبد المنان صاحب نے بار بار جس کی تاکید کی اور اس پہ زور دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ کسی بھی مقابلے میں ہمیں جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ایک بڑی چیز ہوتی ہے اسپانسرشپ، کیونکہ ہم نے یہاں طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کا اناؤنسمنٹ کیا تھا، اور انعامات کے اعلان کے ساتھ ہی رقم بھی اعلان کی تھی کہ جو فرسٹ آنے والے طلبہ ہیں انہیں 5000 سے نوازا جائے گا، سیکنڈ آنے والے کو 3000 انڈین روپیز سے نوازا جائے گا، اور تھرڈ آنے والے کو 2000 انڈین روپیز سے نوازا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو ٹاپ 10 ہیں جن کا کہ اناؤنسمنٹ آج کیا جائے گا، ان سب کو میمنٹو سے نوازا جائے گا، اور جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں، یعنی جنہوں نے فرسٹ ڈے سے لے کے 4تھ راؤنڈ تک جنہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان سب کو سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ یہ ایک وعدہ تھا جو SAIT کی طرف سے آپ کو کیا گیا تھا، تو اس کی تکمیل مکمل نہیں ہو، اس کی تکمیل ممکن نہیں ہو پاتی اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھے ویل وشر حضرات جو کہ کار خیر میں پیش رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ تو میں دعوت دیتی ہوں اپنے اگلے مہمان کو، اور ان کو دعوت دینے سے پہلے میں مختصراً ان کے بارے میں آپ سب کے سامنے پیش کر دینا چاہتی ہوں۔ ہمارے اگلے معزز مہمان ہیں محترم جناب محمد ریحان اختر صاحب، اور یہ ہمارے ویل وشر ہیں، کار خیر میں پیش رہتے ہیں۔ پیشے سے آپ جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں، آپ نے انجینئرنگ کی ہے الیکٹریکل میں، اور اس کے بعد آپ اسٹرلنگ ولسن کے ساتھ ڈیکیڈز سے وابستہ ہیں، جہاں آپ ایز اے ڈائریکٹر پروجیکٹس کام کر رہے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہوگا اسٹرلنگ ولسن ایک بہت ہی مشہور و معروف کمپنی ہے جو رینیوبل انرجی پہ کام کرتی ہے۔ تو محمد ریحان اختر صاحب دہلی میں بیسڈ ہیں، اور ایک بہت ہی کامیاب پروفیشنل ہیں جو کہ اپنے ایکسٹینسو تجربے کے لیے مانے جاتے ہیں، اور آپ کی لیڈرشپ کی مثالیں میں بہت اچھا پلیئر ہوں۔
کیونکہ جو پروجیکٹ بھی آپ لیتے ہیں اس پروجیکٹ کو بہت ہی کامیابی کے ساتھ آپ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور دیے ہوئے وقت میں اسے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. تو محمد ریحان اختر صاحب آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس پروگرام میں جو ہمارے اسپانسرز میں جہاں اور بھی کئی حضرات ہیں، جناب محمد اختر صاحب بھی ان میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید خیر و برکت عطا کرے اور ان کے اس کنٹریبیوشن کو قبول کرے. ان الفاظ کے ساتھ میں محمد ریحان اختر صاحب سے گزارش کروں گی کہ اپنے چند کلمات سے ہم سب کو نوازیں. السلام علیکم. وعلیکم جزاک اللہ خیر ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ کہ آپ نے ہمیں اس قرآن کمپٹیشن کے لیے مدعو کیا. میں کوئی مقرر نہیں ہوں اور نہ ہی میری تعلیم جو ہے نا اردو کے شعبے میں اور قرآن کے شعبے میں بہت زیادہ ہے جس میں بہت زیادہ تبصرہ کر سکوں. ہاں، لیکن میری دعائیں ان بچوں کے ساتھ ہیں، ان سبوں کے ساتھ ہے جو اس قرآن کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہر مقام پہ کامیاب کرے. فرسٹ آنا، سیکنڈ آنا، تھرڈ آنا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچے جو ہے اس آج کے دور میں اس طرح کے کمپٹیشن میں حصہ لیں، اور خاص کر ان لوگوں کو اور بھی میں انکریج کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اس طرح کا پروگرام آرگنائز کرتے ہیں. حصہ لینا، لوگوں کو بلانا اپنے آپ میں آج کے وقت میں ایک بہت ہی محنت اور جد و جہد کا کام ہے. سبھی لوگ بیزی ہیں، کوئی اپنی پڑھائی میں، کوئی اپنے کاروبار میں، کوئی اپنے کسی اور گھریلو معاملات میں، اور بچوں کا سنڈے کے دن آنا اور جو آرگنائزر ہیں ان کا اپنا وقت سنڈے کے لیے نکالنا اور اس کمپٹیشن کو آرگنائز کرنا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی انکریج کرنے والی بات ہے. میری دعائیں بچوں کے ساتھ ساتھ اور ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزائے خیر عطا کرے. آمین. جی، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، اور آپ نے بھی سنڈے کے دن وقت نکالا اور آپ ایک نیک کام میں شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی اس آمد کو قبول کرے اور آپ کے کنٹریبیوشن کو بھی قبول کرے. جزاک اللہ خیر. اب ہمارے اگلے اسپانسر ہیں جناب مسٹر ایچ اے جیلانی صاحب، جو ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیں، اور وہ بھی 35 ایئرس سے یہاں دہلی میں الیکٹریکل اور ایم ای پی پروجیکٹس کے لیے کام کر رہے ہیں. ابھی کرنٹلی وہ نیو ٹیک کانٹریکٹنگ کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اس پروگرام میں اسپانسرشپ کے ذریعے ہمارا تعاون کیا ہے. ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں. آلدو وہ بزی ہونے کی وجہ سے اس پروگرام میں آج شامل نہیں ہو پائے ہیں، لیکن ایس اے ای ٹی کی طرف سے ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسز مجاہدہ صاحبہ. مسز مجاہدہ صاحبہ ایک اسلامک اسکالر ہیں جنہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں گریجویشن کیا ہے، اور آپ نے ایڈوانس ڈپلوما عربک میں کیا ہے. آپ ابھی اپنے آؤٹ آف پیشن عالمیت پرسیو بھی کر رہی ہیں، اور النور انسٹیٹیوٹ جو کہ تجوید اور فہم القرآن کے لیے مشہور ہے، آپ اس کی فاؤنڈر ہیں. مجاہدہ صاحبہ سے میں درخواست کروں گی کہ مجاہدہ صاحبہ اس موقع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہم سب کو بتائیں کہ اس طرح کے پروگرام کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ وہ خود ایک سینٹر چلا رہی ہیں، ایک آرگنائزیشن کی فاؤنڈر ہے النور انسٹیٹیوٹ جو تجوید اور فہم القرآن کے لیے مشہور ہے. تو ان سے بہتر کون ہوگا جو اس طرح کے مقابلوں کی اہمیت کو سمجھ سکے. مجاہدہ صاحبہ ابھی فی الحال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد جوائن کریں گی. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اگلے مہمان کو آپ کے روبرو لاتے ہیں. ہماری اگلی مہمان ہیں مسز اسرا بیگ صاحبہ. اسرا بیگ صاحبہ تجوید منسٹری آف بحرین میں انہوں نے ایڈوانس تجوید کا پروگرام کیا ہے. آپ قرآن کی ٹیوٹر ہیں اور آپ اسٹیٹ سیکریٹری بھی ہیں چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن کی CIO کی، اور آپ کی قرآن فہمی، قرآن میں کی تجوید، قرآن کو کیسے پڑھا جائے، کس طرح سے پیش کیا جائے، اس کی قرأت کیسے کی جائے، اس میں آپ ایک ایکسپرٹ ہیں.
اور یہاں ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، اور آپ سب کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ مسز اسرا بیگ صاحبہ ہمارے اس فائنل راؤنڈ کی کے ججز میں سے ایک ہیں۔ میں ان کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اس موقع پہ چند کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ اسرا بیگ صاحبہ۔ اسرا بیگ صاحبہ، کیا ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ایکچولی ہم سفر میں ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ نے کہا ہے تو کچھ کلمات بچوں کے لیے اسپیشلی، اور آپ لوگوں نے اور جو آرگنائزرز ہیں ان کے لیے، کہ اس طرح کے پروگرامز جو آپ نے کروایا، الحمدللہ ہم کو اپارچونیٹی ملی ہے، ایک آدھ جو آن لائن سیشنز تھے آپ کے رمضان کے دوران فرائیڈے میں جو ہوتے تھے، تو الحمدللہ ماشاءاللہ بچوں کا انتھوسیازم دیکھ کر اور ان کی تیاری دیکھ کر بہت اچھا لگتا تھا، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچوں میں کام کرنا بہترین ایک صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے، بہت بہترین۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین صدقہ جاریہ ہے، سب بچے جو انہوں نے محنت کی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت بہترین رہے گا، اور بچوں کی محنت بہت بہت اچھے سے ان لوگوں نے یاد کیا تھا، سب تھا، اور اب جو رزلٹ انشاءاللہ نکلے گا تو اس میں مایوس، اگر مان لیجیے کسی کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں آتا ہے تو مایوس ہونے والی بات انشاءاللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے بچے ونرز ہیں۔ تو بس اتنا کہنا چاہیں گے، اور معذرت چاہیں گے کیونکہ تھوڑا سا ٹریولنگ میں ہے، ہم زیادہ بول نہیں پائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بہت ہی بیش قیمت بات کہی ہے یہاں طلبہ و طالبات سے، کہ آج کا جو یہ مقابلہ ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ ہمارے پاس پرائزز کی لمیٹیشنز ہے، تو اس لیے کوئی فرسٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی تھرڈ پوزیشن حاصل کریں گے، اور کچھ ایسے طلبہ و طالبات ہوں گے جنہیں یہ پوزیشنز نہیں مل پائیں گی، لیکن انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو اللہ کے ہاں اجر کمایا ہے، جو اللہ کے ہاں انعام حاصل کیا ہے، وہ ہمارے اس معمولی انعام کے سے بہت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ آلریڈی انعام کے مستحق ہو چکے ہیں، انہیں بس اللہ کے ہاں اس انعام کو جا کے لینا ہے، بس یہی ایک مرحلہ باقی ہے۔ تو میں ان سب کو مبارکباد دیتی ہوں، اور اسرا صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنے ذریعہ کلمات سے ہم سب کو نوازا، اور اپنے بزی شیڈول کے باوجود یہاں اس میں تشریف بھی لائی ہیں۔ تو محترم حاضرین، ہمارے ساتھ مولانا محمد شفیق صاحب بھی اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ رہے۔ حالانکہ مولانا محمد شفیق صاحب عالم ہیں، فاضل ہیں، ڈبل ایم اے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ہمدرد یونیورسٹی میں گیسٹ فیکلٹی بھی ہیں، اور آپ اس کے لیے امامت کے لیے بمبے بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں آپ نے جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کے یہاں جو تراویح پڑھائی جاتی ہے وہ تھوڑی سے کم عرصے میں ختم ہونے والی ہوتی ہے، آئی تھنک 10 یا 12 دنوں کی تھی، تو انہوں نے وہ محنت بھی کی، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے اس تمام مقابلے میں ساتھ ساتھ رہے، اور بچوں کی تلاوت کو سنتے رہے، ان کے کمپٹیشن کو جج کرتے رہے، اور انہوں نے فائنلی ہمارے سامنے رزلٹ پیش کیا۔ ہم ان کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے جج کے فرائض انجام دیے ہیں پچھلے 4 راؤنڈز کے، اور آج کا یہ ایک فائنل راؤنڈ باقی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ وہ اس راؤنڈ میں بھی اپنا تعاون ہم سب کو دیں گے، اور ہم سب ان کے ہمیشہ کے لیے ممنون رہیں گے۔ مولانا شفیق صاحب جو پچھلے 30 سالوں سے درس و تدریس کے فرائض سے جڑے ہوئے ہیں، اور قرآن کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور تجوید پہ بھی ان کو عبور حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ سمیہ صاحبہ بھی ہیں۔ سمیہ صاحبہ نے جو سی آئی او سے وابستہ ہے، جو اسلامک کی اسٹوڈنٹ ہیں، انہیں کا بہت ہی دلچسپی ہے اسلامک معلومات حاصل کرنے میں، اور گریجویشن پرسیو کر رہی ہیں، انہوں نے اس پورے سفر میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ سمیہ صاحبہ اگر موجود ہیں تو میں سمیہ صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ ہم سب کو بتائیں کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا، جو انہوں نے اس انٹرنیشنل قرأت کمپٹیشن کے کوارڈینیشن کا فریضہ انجام دیا۔ سمیہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ بہت بہت حلیمہ میم کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ آپ کا کیسا تجربہ رہا؟
तो सुमैया साहिबा ने बताया कि उन्होंने शुक्रिया अदा करेंगे, उनको ये मौका इनायत किया गया। तो अब वो वक्त आ गया है जब हमें अनाउंस करना है अपने टॉप 10 का नाम आपके सामने, जिनके क़रत को जजेस ने बहुत पसंद किया है, जो वो सारे पैरामीटर पे पूरे उतरे हैं जो हमने उनके लिए मुंतखब किया था, यानी उनकी हिफ्स, उनकी क़रत, उनकी तजवीद, उनका ओवरऑल प्रेजेंटेशन, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। तो मैं आपके सामने उनके नाम पेश करती हूँ। नूरुन्निसा साहिबा, सलाहुद्दीन साहब, मोहम्मद वसीम, रमशा आफरीन, सबा मोहम्मद, सुमैया फातिमा, सना फारूकी, हमजा खान, खदीजा आरिस, अली फैसल और आयशा राही, ये सब आज आपके सामने अपने तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। और आज उनको ये आज़ादी दी जा रही है कि वो जो 4 सिलेबस के पोर्शंस उनको दिए गए थे, यानी सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क और अस्माउल हुस्ना, इन चारों में से वो जिस भी पोर्शन को बहुत अच्छे से तिलावत कर सकते हैं, जिसमें उनको अबूर हासिल है, जिसमें उनको एक्सपर्टाइज है, जिसमें उन्हें ऐसा लगता है कि वो कहीं पे भी जर्रा बराबर भी कोई कमी नहीं होने देंगे, वही आज वो यहाँ पे पेश करेंगे। तो मैं अब दावत देना चाहती हूँ सबसे पहले नूरुन्निसा को, और उससे पहले मैं ये गुजारिश करूंगी कि जो भी तलबा और तालिबात यहाँ मौजूद हैं वो सब चैट बॉक्स में अपने नाम लिख दें, फुल नेम लिख दें, ताकि उसी के हिसाब से हम उनको सर्टिफिकेट मुहैया करा सकें। माफ कीजिएगा, आई थिंक चैट में क्या आप सब चैट में लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं? नो मैम। नो मैम, ओके, जैसे आ रहा है। नहीं लिख पा रहे हैं, माफ कीजिएगा। फिर मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि आप व्हाट्सएप पे लिख दें, क्योंकि आई थिंक इसकी सेटिंग कुछ चेंज हो गई है, जिसकी बिना पे मैं इसकी सेटिंग चेंज नहीं कर पा रही हूँ अभी इस वक्त फिलहाल। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप व्हाट्सएप पे लिख दें। और अब हम इस मुकाबले का आगाज करते हैं। आप सबको मैं बस ये बता दूं कि तिलावत करने से पहले आपको वीडियो ऑन करना जरूरी है आपके लिए। आपकी निगाहें कैमरे पे होनी चाहिए और आप ऐसे जोन में हो जहाँ पे नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और उसके बाद फिर आप कॉन्फिडेंटली तिलावत मैम पेश। नहीं डाल पा रहे हैं। जी मैम व्हाट्सएप के किस ग्रुप पे डालना है? सुफा क्लब व्हाट्सएप है ना, सुफा क्लब हमारा वही व्हाट्सएप ग्रुप है सुफा क्लब, उसमें आप अपना फुल नेम मैम लिखेंगे। उसमें लिख के आ रहा है ओनली एडमिन्स कैन सेंड अच्छा, मैसेजेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटे, आपने बताया। अभी हम उसकी सेटिंग को चेंज कर देते हैं। आप 1 मिनट टाइम दीजिए, उसकी सेटिंग अभी चेंज हो जाएगी। जी अब आप देख सकते हैं उसकी सेटिंग चेंज हो गई है। तो आइए ढेर सारी दुआओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ और बेहतरीन उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ अपने पहले पार्टिसिपेंट को दावत देते हैं। और हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं